تو ہر صبح ہر انسان تیار ہو کے ہر کوئی اپنے اپنے معمول کے مطابق اپنے اپنے کام کی طرف نکل جاتا ہے۔ ہر انسان ہر صبح اپنے اپنے معمول کے مطابق تیار ہو کے اپنے اپنے کام کی طرف نکل جاتا ہے۔ وہ اپنے کام میں جانے سے پہلے تیار کیوں ہوتا ہے کہ میں نے باہر نکلنا ہے، لوگوں کی نظریں مجھ پہ پڑنی ہیں، یا میں نے جس دفتر میں، جس جگہ پہ، جس دکان پہ جا کے کام کرنا ہے وہاں پہ مجھے لوگوں نے دیکھنا ہے، لہذا میری شکل و صورت، میرا چال چلن، میرا لباس ایسا ہو کہ میں لوگوں کو اچھا لگوں۔ میرا لباس، میری چال چلن، میرا ہر قدم ایسا ہو کہ میں دکھنے والوں کو، لوگوں کو اچھا اور بھلا معلوم ہوں۔ ہر آدمی اس کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک نظر ہے لوگوں کی کہ میں لوگوں کی نظر میں بھلا محسوس ہوں، اور ایک ہے فکر کہ میں اللہ کی نظر میں اچھا لگوں۔ دنیا جہان کے لوگ مجھے جو مرضی سمجھیں، لیکن میں اپنے اللہ کی نظر میں کیسا ہوں، اس کی محنت، اس کی فکر۔ آج ہم لوگوں کی نظر میں اچھے لگیں، بھلے معلوم ہوں، اس کی محنت تو دھڑا دھڑ کر رہے ہیں، 24 گھنٹے کر رہے ہیں، لیکن افسوس صد افسوس، جو مقصد تھا کہ اللہ کی نظر میں کیسا لگ رہا ہوں، یا میں اللہ کی نظر میں کیسے اچھا معلوم ہوگا، اس کی محنت ہم نے چھوڑ دی ہے۔ اللہ کی نظر میں ہم اچھے معلوم ہوں، اس کے لیے جو محنت پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ کیا تھی کہ حضور نے آ کے مردوں کے اوپر، عورتوں کے اوپر محنت شروع کی، اور لوگ جو جانوں کے دشمن تھے وہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بن گئے۔ حضور نے انقلاب برپا کر دیا، آ کے مدینے کی ریاست تبدیل ہو گئی۔ لوگ جو کئی سالوں تک بت پرستی میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ لوگ جب کلمہ پڑھا تو پچھلی زندگی کو دیکھا ہی نہیں، سوچا نہیں کہ ہم نے کیا کیا، کیا کرنا تھا، یا ہمارے آباء و اجداد کیسے تھے۔ سب سے مشکل کام، میں ضمن میں ایک بات عرض کرتا چلوں، سب سے مشکل کام جو ہے نا، سب سے مشکل کام اپنے عقیدے کو چھوڑنا ہے، سب سے مشکل کام۔ اب عقیدہ تو دور، اگر ایک بندہ رفع یدین کرتا ہے نماز میں تو کوئی بغیر رفع یدین والا اس کی گردن تو کاٹ سکتا ہے، لیکن اس کو بغیر رفع یدین کے نماز نہیں پڑھوا سکتا، یہ اس بات پہ پکا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ رفع یدین نہیں کرتا، ہاتھ نہیں اٹھاتا، تو دنیا کا کوئی بندہ کھڑا ہو کر کے اس کے پیچھے لگ جائے اور اس کو کہے کہ بھائی تم نے رفع یدین کرنا ہے، یہ کبھی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ یہ پکا ہے۔ تو اس وقت صحابہ اپنی باتوں پہ پکے ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی کیسے تبدیلی آ گئی، کیسے حضور نے محنت کی، اور وہ محنت کا میدان کیا تھا جس پر حضور نے محنت کر کے سارا انقلاب برپا کر دیا؟ وہ محنت تھی صحابہ کے دلوں پہ۔ اندر ٹھیک ہو جائے، باہر سب کچھ خود بخود درست ہو جائے گا۔ آج میں اور آپ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر نیکی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے اندر کی میل مٹانے کے لیے تیار نہیں ہے۔
اندر کا بغض اور حسد اور کینہ مٹانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک محلے میں ایک صاحب آئے ایک عالم کے پاس، آ کر کے کہنے لگے کہ صاحب، علامہ صاحب مسئلہ بتائیں، میرے جو گھر کے پاس کنواں ہے اس کنویں کے اندر کتا گر گیا ہے، اب اس کنویں کو میں پاک کیسے کروں؟ توجہ سے سننے والی بات، میرے کنویں میں کتا گر گیا اور میں اس کنویں کو پاک کرنا چاہتا ہوں، تو لہذا میں اس کو کیسے پاک کروں گا؟ تو علامہ صاحب نے بتلایا اسے کہ بھائی اتنے ڈول نکالو، لیکن جو پہلے گندگی ہے اس کو نکالو، اس کے بعد اتنے ڈول نکالو، اتنا پانی کی مقدار نکالو تو تمہارا کنواں پاک ہے۔ اس کے سننے میں کوئی غلطی معلوم ہوئی، اس کو کوئی مسٹیک ہوئی، وہ بندہ چلا گیا اور جا کر کے اس نے کنویں کے اندر اس وقت جتنا بھی پانی تھا وہ سارا پانی نکال دیا، گھڑیچ گھڑیچ کے اس کو صاف کیا۔ صاف کرنے کے بعد اسے لگا کہ اب پانی جو ہے نا، اب کنواں بالکل صاف ہے، لہذا اب میں پانی اس وقت تک نہیں پیوں گا جب تک کہ اس کا پہلے اس علامہ صاحب کو نہ پلا لوں پانی، کہ جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ پاک ہو گیا۔ تو اس نے پانی کا گلاس بھرا اور علامہ صاحب کے پاس لے کے گئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ جی پہلے آپ پیئیں پانی اس کا۔ انہوں نے فرمایا مسئلہ ہے، حضور نے فرمایا پاک ہو گیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو انہوں نے وہ پانی کا گلاس لیا اور جب جیسے ہی پینے لگے تو دیکھا، پانی کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ پانی کو دیکھ کے پینا چاہیے، رات ہو دن ہو جیسے بھی آپ ہوں، پانی کی ایک سنت پینے کی کیا ہے کہ جب پانی پینے لگے تو اس میں نظر ڈالیں کہ اس میں کوئی نقصان دہ چیز تو نہیں ہے، گلت تو نہیں ہے، گندا تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے دیکھا تو اس کے اندر بال، وہ حیران کہ یہ کیسے، کنویں کے اندر سے تو سارا پانی نکل گیا اور یہ کہہ رہے ہیں میں نے بالکل صاف کر دیا ہے اور پھر بال کیسے؟ تو وہ علامہ صاحب بڑے سمجھدار تھے، فرمایا چلو جی مجھے لے چلو اس کنویں کے پاس کہ جس کو تم نے پاک کیا، صاف کیا اور پھر بھی اس کے اندر بال ہیں۔ جب وہ ان کے پاس گئے، کنویں کے پاس جا کے دیکھا کہ پانی تو اس حضرت نے سارا نکال دیا، لیکن جو کتا اندر تھا وہ ویسے کا ویسا پڑا ہوا تھا، اس نے اسے نہیں نکالا۔ یاد رکھیں، آج میں اور آپ ساری نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، سب کچھ صحیح کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس دل کے اندر جو حسد اور کینہ اور بغض اور دشمنیاں ہیں اس کو نہیں نکالنا چاہتے۔ یاد رکھیں، دل کے اندر سے جب تک میل نہیں نکلے گی کسی بھی نیکی کا اثر انسان کی ذات پر نہیں ہوگا۔ یہ دل اللہ کا گھر ہے اور اللہ نے اس کو اپنے لیے پسند فرمایا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اس دل کی اصلاح کرنی ہے، اپنے دل کو پاک کرنا ہے، دل کے اندر سے مچی بدبو کو نکالنا ہے، اور وہ بدبو الگ الگ ہے ہر کسی کے دل کی۔ کسی نے بھائی کے خلاف کینہ رکھا ہوا ہے، کسی نے محلے کے دوست کے ساتھ جو ہے نا بغض اور حسد رکھا ہوا ہے، کسی نے کچھ رکھا ہوا ہے، کسی نے کچھ رکھا ہوا ہے۔ ہر کسی کے دل میں طرح طرح کی بیماری موجود ہے، اور پھر ہم اپنے آپ کو درست بھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جب تک دل نہیں صاف ہوں گے اس وقت تک نیکی کا کوئی بھی اثر انسان کی ذات پر نہیں ہوگا۔ دل صاف ہو جائیں پھر معاملات خود بخود درست ہوتے چلے جاتے ہیں۔ شام کا شہر ہے، ہمس نامی شہر میں ایک دکان کے اوپر ایک صحابی رسول بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب دل صاف ہو جاتا ہے پھر کیفیت کیا بنتی ہے۔ بیٹھے ہیں، ان کے پاس ایک ان کی دکان کا گاہک آیا اور آ کر کے کہنے لگے جی مجھے جو دیں، اور جو گاہک تھا وہ عیسائی، مجھے جو دیں۔ اب وہ صحابی رسول فرمانے لگے اگر آپ کو جو لینے ہیں جو میرے پاس بھی ہیں، لیکن فلاں سامنے دیکھیں ایک دکان ہے، وہاں ایک صاحب بیٹھے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ جو وہاں سے جا کے لیں۔ تو وہ بندہ بڑا حیران ہوا عیسائی
کہ یہ کیسے؟ میں نے آج پہلا بندہ دیکھا ہے جو اپنی دکان پہ آئے گاہک کو کسی اور کے پاس بھیج رہے اور چیز بھی موجود ہے، یہ کیسے؟ وہ خاموش ہو کے چلے گئے اور گئے وہاں سے جو لی، جو لینے کے بعد اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد گھر نہیں گئے، وہ اس بندے کے پاس، اس صحابی کے پاس پھر آئے تو انہوں نے فرمایا کیا جو نہیں ملی؟ فرمایا جو مل گئے، لیکن مجھے وجہ بتائیں کہ آپ نے مجھے اپنے بجائے ان کے پاس کیوں بھیجا؟ تو وہ صحابی رسول فرمانے لگے یہ میرا دوست ہے، سامنے اس کی اور میری دکان ہے، صبح سے لے کے اب تک میری دکان پہ تو 3-4 لوگ آئے ہیں، میری اتنی آمدن ہو گئی ہے کہ میرا گزارا گھر کا چل سکتا ہے، لیکن یہ میرا سامنے والا بھائی صبح سے ویلا بیٹھا ہوا تھا ایسے، میں نے کہا اس گاہک کو اس کے پاس بھیج دوں تاکہ اس کا بھی کوئی بھلا ہو جائے، اس لیے میں نے آپ کو اس کے پاس بھیجا۔ اب وہ آدمی کہنے لگا یہ جو بعد میں گھر لے جاؤں گا، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ جس نبی کا ایک عام دکاندار اتنا فکر مند ہو سکتا ہے دوسروں کے لیے، وہ نبی کتنا فکر مند ہوگا جو کلمہ لے کر کے آیا ہے۔ دل صاف تھے، دلوں میں کینہ نہیں تھا، دلوں میں حسد نہیں تھا، پھر سب کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو اپنے لیے سوچا وہی دوسرے کے لیے سوچا۔ آج دل صاف نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، جو تم سے دور بھاگے اس کے قریب ہو، جو تمہیں گالیاں دے اس کو معاف کرو، جو تم سے لڑے، جو گالیاں دے اس کو دعا دو، اور جو تم سے بدلہ لینا چاہے اس کو معاف کر دو، اس کو معاف کرو۔ ہم دیکھیں حضور نے یہ جو بات فرمائی کتنا عمل کر کے دکھایا۔ خدا کی قسم اگر بدر کی جنگ ہوئی تو ابو سفیان کی وجہ سے، اگر احد کی جنگ ہوئی تو سامنے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اگر خندق کی جنگ ہوئی تو پھر بھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے، لیکن خدا کی قسم جب حضور کی باری آئی اور جب حضور کی طرف سے حضور کو اتنی تکلیفیں ملی حضرت ابو سفیان کی طرف سے، لیکن جب حضور نے فتح مکہ پہ ان کافروں کے اوپر غلبہ پایا تو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو سفیان نے ہمارے ساتھ یہ ظلم اور زیادتیاں کی ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جاؤ آج بیت اللہ میں جو چلا گیا اس کو بھی معاف ہے، اس کو بھی امن ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا جاؤ اس کو بھی ہم نے معاف کر دیا ہے۔ جو بدلہ لے معاف کرو اس کو، جو گالی دے اس کو دعا دو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آتے اور آ کر کے کہتے حضرت فلاں بندہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے، آپ کو گالی دے رہا ہے۔ تو جب انسان کا دل صاف ہوتا ہے تو پھر اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، تو کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرماتے تھے بھائی دیکھو میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ درخت کا پتا بھی اپنی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا، کہ درخت کا پتا بھی اپنی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا، اور میں بندہ بھی اللہ کا ہوں، میری جان بھی اللہ کی ہے، میرا سب کچھ اللہ کا ہے، اور اگر کوئی مجھے گالی دے رہا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کو دینے دو، ہو سکتا ہے میں اس سے بھی زیادہ کا مستحق ہوں، اگر اس سے زیادہ کا مستحق نہیں ہوں تو جو گالی دے رہا ہے اس کو گالی دینے دو، مجھے اس کی گالی سے کوئی فکر نہیں، مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دل سے ہم بغض نکالیں، دل سے ہم فساد نکالیں، دل میں گند ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کے خلاف حسد بھی ہے، گلے بھی مل رہے ہیں لیکن دل میں بغض بھی ہے، کینہ بھی ہے، فساد بھی ہے۔ تو بتائیں یہ نماز، یہ زکوٰۃ، یہ صدقہ خیرات کیا کرے گا جب تک جس دل میں رب نے آنا ہے وہ دل ہی صاف نہیں ہے؟ اوپر کے اعمال کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے اپنے دل کو پاک کرنے کی، اپنے دل کو صاف کرنے کی، اپنے دل کی فکر کرنے کی۔ آج دل نہیں ہے ہمارے درست، جس کی بنیاد پہ یہ سارے معاملات ہمارے کیا ہو رہے ہیں؟ خراب ہو رہے ہیں۔ اپنے دلوں کی فکر کریں۔
اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کو پہچاننے کے 3 طریقے بتائے ہیں. 3 جگہوں پہ حضور نے فرمایا اپنے دل کو دیکھو. 3 جگہوں پہ. نمبر 1، پہلی جگہ قرآن کی تلاوت میں دیکھو تمہارا دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا. سارے دوست اس بات کو سنیں سمجھیں کہ قرآن کی تلاوت میں تیرا دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. کہیں ایسا تو نہیں ہے تو بڑا زور لگا کے قرآن اٹھاتا ہے، بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ قرآن اٹھاتا ہے، لیکن تیرا دل اتنا میلا ہو چکا ہے تو ایک پیج بھی پورا نہیں پڑھتا اور قرآن کو پہلے بند کر دیتا ہے. کہیں تیرے دل کی حالت یہ تو نہیں ہو گئی؟ فرمایا قرآن کو پڑھتے ہوئے پہچانو کہ تمہارا دل لگ رہا ہے قرآن کی تلاوت میں یا مایوس ہو رہا ہے، تنگ آ رہا ہے. نمبر 2، اللہ کے ذکر کی محفل میں اپنے دلوں کو پہچانو کہ اللہ کے ذکر کی محفل میں تمہارا دل لگ رہا ہے کہ تنگ ہو رہے ہو کہ میں نے باہر کے بھی کام کرنے ہیں، میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں نے وہ بھی کرنا ہے. حضور کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، گھڑی پہ ہم نے ٹائم لگایا ہوا ہے کہ بھائی کب سے جو ہے نا جی علامہ صاحب شروع ہوئے ہیں، بس ہی نہیں کر رہے. یہ ایک کیفیت ہے، حالت ہے. اور تیسرا فرمایا کہ تیسری حالت یہ دیکھو تنہائی میں تمہارا دل کیا ہے جب تم اکیلے ہو. فرمایا اگر قرآن پڑھتے تمہارا دل لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اکیلے میں تمہارا دل اللہ کو یاد کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر فرمایا اللہ کے ذکر کی محفل میں تمہارا دل لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر دوسری طرف جا رہے ہو تو پھر اللہ سے مانگو، اللہ نے تم سے ایمان بھی لے لیا ہے. تمہارے اندر ایمان رہا ہی نہیں ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے تمہارا دل نہیں لگ رہا، پھر کب لگے گا؟ تو اس لیے ان 3 جگہوں پہ ہم اپنے دل کی فکر کریں کہ کہیں میرا دل ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہو کہ میں اپنے رب سے اپنے ایمان کی فکر کروں کہ اللہ مجھے میرا ایمان واپس عطا فرما دے. دل کی فکر. اور دل کو درست کرنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالے رنگ کا دھبا لگ جاتا ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک دھبا لگ جاتا ہے، ایک نشان لگ جاتا ہے. اگر یہ معافی مانگ لے، توبہ کر لے تو وہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر یہ معافی نہ مانگے تو پھر لگتے 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 ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس بندے کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، بالکل کالا ہو جاتا ہے. پھر اس کو نہ نیکی کا مزہ آتا ہے، نہ برائی کی اس کو فکر ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں. تو حضور نے فرمایا اپنے دلوں کے زنگ اتارنے کی فکر کرو. اور دل کا زنگ، وہ جو دھبا لگا ہے، وہ کیسے اترے گا؟ حضور نے فرمایا دلوں کے زنگ اتریں گے اللہ کے ذکر سے اور قرآن پاک کی تلاوت سے. جو قرآن کی تلاوت کرے گا اس کے دل سے لگا زنگ اتر جائے گا، جو اللہ کا ذکر کرے گا اس کے دل کے اوپر لگا یہ گناہوں کا زنگ اللہ اتار دیں گے. اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اپنے دل کی فکر کریں کہ دل کے اندر جو حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، منافقت ہے، دوستوں کے خلاف پروپیگنڈے ہم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، ان کو ہم کیا کریں؟ دور کریں، اور دور کر کے مخلص ہو کے، سچے مسلمان ہو کے، مومن ہو کے ہم ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہو کے رہیں. اور اللہ کی بارگاہ میں جب ہم آئیں تو اللہ کے بندے بن کے آئیں، چودھری بن کے نہ آئیں. جب اللہ کے گھر میں آئیں تو ہم اللہ کے بندے بن کے آئیں. لیکن جب ہم اللہ کے گھر میں آتے ہیں ہم اللہ کے بندے بن کے نہیں آتے، ہم بڑے بن کے آتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر وہ نماز کے سجدے ہمارے دل پہ کوئی اثر نہیں کرتے. پھر جب ہم بندے بن کے نہیں آتے بلکہ بڑے بن کے آتے ہیں، پھر وہ التحیات، پھر وہ سبحانک اللہ، یا وہ اللہ کا ذکر یا قرآن کی تلاوتیں ہمیں کچھ اثر انداز نہیں ہوتی ہمارے دل پہ، وہ ویسے کا ویسا میل رہ جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اپنے دلوں کی فکر کریں. اور حضور نے فرمایا آخری بات کہ سب سے بڑا مفتی انسان کا اپنا دل ہے.
میں کچھ بھی کر رہا ہوں، صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، میرا نفس مجھے اسی وقت کیا کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے بھائی آپ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ حضور نے اپنے بیٹے حضرت انس کو فرمایا، آپ کے بیٹے نہیں تھے، آپ کے پاس رہتے تھے، انہیں بیٹا ہی بلاتے تھے، تو حضور نے فرمایا میرے بیٹے انس آپ کو عظیم سنت بتاؤں، سب سے بڑی سنت بتاؤں؟ فرمایا ہاں جی بتائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بیٹے انس سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے دل کو اللہ کی مخلوق سے صاف کر دو، اللہ کی رضا کے لیے سب کو معاف کر دو۔ آخری بات، ایک صحابی آئے، حضور نے فرمایا کسی نے جنتی دیکھنا ہے؟ فرمایا جی ہاں دیکھنا ہے۔ تو دیکھا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے سے آئے، حضور نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ ایک دن، دو دن، تین دن گزرے تو حضرت انس فرماتے ہیں میں ان کے گھر گیا کہ دیکھوں کیا کرتے ہیں یہ، کہ حضور نے جنتی ہونا کہہ دیا۔ دیکھا تو وہ آئے، وہی نماز، وہی تہجد بس اور وہی معمول کے اعمال کیے اور سو گئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں 3 دن رہا، 3 دن کے بعد میں نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ حضور نے آپ کو جنتی فرمایا ہے، آپ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ جنتی ہو گئے ہیں؟ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور تو میں آپ کی طرح ہی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ہے وہ کر رہا ہوں، لیکن ایک عمل میں ایسا کرتا ہوں لگتا ہے جس کی وجہ سے یہ مجھے خوشخبری اللہ نے اپنے نبی کے زبان سے سنوا دی۔ وہ کیا؟ فرمایا رات کو جب بستر پہ جاتا ہوں تو کہتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے تیری ساری مخلوق کو تیری رضا کے لیے معاف کر دیا ہے۔